فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ سورۃ العصر، یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ یہ دیکھنے میں تو مختصر ہے لیکن بڑی جامع سورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت کے اندر غور و فکر کریں اور تدبر کریں، یہ سورت ایسی ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کو درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے زمانہ جاہلیت میں، ان کا نام کلدۃ بن اسید تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے مشرف ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان اور اسلام قبول کیے، تو کلدۃ بن اسید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر، تم زمانہ جاہلیت میں اپنی تجارت میں خوب نفع کمایا کرتے تھے، بہت ہی عقل مندی سے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن اب تمہاری تجارت میں بڑا خسارہ ہے اور تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھی چھوڑ دیے ہیں، تم بڑے خسارے اور نقصان میں ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلدۃ بن اسید سے فرمایا تھا کہ ہرگز وہ شخص خسارے میں نہیں ہو سکتا جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کیے، ہرگز وہ شخص خسارے میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العصر نازل فرما کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تائید فرمائی کہ ابو بکر نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، درست کہا ہے۔ جو شخص ایمان لایا اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا، وہ شخص کبھی خسارے میں، نقصان میں نہیں ہوگا۔ دیکھیے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ انسان کے تمام اعمال، حرکات و سکنات یہ زمانے کے اندر ہی ہوا کرتے ہیں، اور دن اور رات میں انسان کے اعمال ہوا کرتے ہیں، اور یہی دن رات دنوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اس کے بعد مہینوں میں بدل جاتے ہیں، اس کے بعد سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی انسان کی عمر ہوتی ہے، اور انسان کی عمر ہی انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ انسان اس مختصر سی زندگی میں اگر وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا تو ظاہر ہے اللہ نے اس اطاعت گزار بندے کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے کہ ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان اس دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والے اور غلط چیزوں میں اور غلط کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، ظاہر ہے اس کا بڑا نقصان ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ عصر سے مراد ہے عصر کی نماز کا وقت۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور عصر کی نماز کا وقت یہ دن کے ختم ہونے کا بالکل قریب وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں لطیف انداز میں انسان کو موت کی یاد دلائی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور نصیحت کرتے رہے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہیں، جو اس کو اختیار کرے گا وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ کو بھی اختیار کیے۔ کلمہ پڑھ لینے سے انسان دائرے اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، اس کو مومن تو کہہ سکتے ہیں، مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس ایمان میں جلا اور قوت بخشنے کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اعمال صالحہ کا بھی ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اس طریقے کی بہت سی آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، مگر وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ یہ 2 چیزیں انسان کی ذات سے متعلق ہیں۔ دوسری 2 چیزیں جو اس صورت کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کے ساتھ صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ ہمارا کام صرف اعمال صالحہ پر جمع رہنا نہیں ہے، ہم صرف متبع سنت ہیں، ہم اپنے اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی روشنی میں سنوار کر یہ سمجھ لیے کہ ہم کامیاب ہیں۔ میرے دوستو، خود تو متبع سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرتے رہنا، ان کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ظاہر ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، محبین ہیں اور بہت سے حضرات ہیں، تو ہم اس بات کی فکر اور کوشش کرنا کہ ان کو بھی راہ راست پر لائیں، اللہ کا راستہ دکھائیں، سیدھا راستہ دکھائیں، وہ بھی اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے بن جائیں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ہم اس بات کی فکر اور کوشش بھی کرتے رہنا اور صبر کی تلقین اور نصیحت بھی کرتے رہنا۔ صبر کے مفہوم میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اعمال صالحہ کی پابندی کرتے رہنا اور
اور ایک بات یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے، نفس کو معاصی سے بچاتے رہنا، گناہوں سے بچاتے رہنا، ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہنا۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت تھی جو اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ ہم سب کو جو باتیں اس موقع پر کہی گئی ہیں، اللہ کہنے والے کو بھی عامل بنائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔